بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الاجتہاد فی الصلاة۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے اندر کتنی کوشش فرماتے تھے۔ کوشش سے مراد یہاں طول قیام ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ بسا اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء یہ تقریباً کوئی 5 پارے بن جاتے ہیں ایک ہی رکعت میں۔ اور فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا، یعنی آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تہجد کو دیکھ کر ایک تو رشک آتا تھا اور ایک رونا آتا تھا کہ حضور علیہ السلام اتنا لمبا، یعنی بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں گئے ہیں اور اماں نے رونا شروع کر دیا، اور آپ کے رونے کی آواز سن کے انصار کی عورتیں بھی آ گئیں اور انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، بوجہ اس کے کہ انہیں سمجھا حضور کا وصال ہو گیا۔ یعنی سجدے میں حضور گئے، اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ وہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے رکوع کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں آپ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، لیکن آپ پھر اتنی مشقت اور آپ پھر جو ہے نا اتنی تکالیف اٹھاتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھیں اب ہم ذرا اس کا الٹ چلتے ہیں، ہم تھوڑے سے ذرا بزرگی آ جائے تو ہمارے اعمال میں سستی آ جاتی ہے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حالانکہ یہ سورہ ان فی خلق السماوات والارض آخری آیت فرمایا یہ میرے اوپر ابھی نازل ہوئی ہے، آج رات کو نازل ہوئی۔ فرمایا یہ جو سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی، سورہ فتح، اس کے بعد حضور نے اور محنت زیادہ شروع کر دی۔ حالانکہ اعلان ہو گیا حضور کے لیے کہ یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ نعوذ باللہ من ذالک اگر بالفرض والمحال آپ سے ہوئے بھی ہیں تو وہ بھی معاف۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار نہ بندہ بن دوں کہ جب اللہ جل شانہ نے میرے اعزاز میں کسی نبی کے بارے میں اللہ نے اعلان نہیں فرمایا، کسی رسول کے بارے میں اللہ نے اعلان نہیں فرمایا، صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس کے بارے میں اعلان فرمایا، تو کہا کہ جب میرا اتنا اعزاز اللہ کر رہے ہیں تو اس کا شکر بھی یہ ہے کہ میں اپنی عبادت کے اندر بھی اضافہ کروں۔ لیکن یہاں پر 2 اعتراضات ہیں اور دونوں کا مجموعہ جواب بھی ایک ہے۔ اعتراض تو یہ ہے کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، یعنی یہ مسلم عقیدہ ہے تمام فقہا، تمام علماء، تمام امت کا کہ جتنے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ معصوم عن الخطا، یعنی ان سے گناہ نہیں ہوا، ان کے اندر گناہ کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو پھر ایک بات یہ ہے کہ ان نبیوں کے لیے اعلان کیوں نہیں ہوا، ایک بات تو یہ ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کا ماسیق الکلام، یعنی جس کے لیے یہ کلام چلایا گیا ہے، طلباء علماء اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس کلام کو جس کے لیے چلایا گیا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نعوذ باللہ کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی بھول ایسے ہوئی تھی جس کے لیے اللہ جل شانہ کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ عصمت انبیاء، جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معصوم ہونے کا عقیدہ ہے، یہ اس کے خلاف جا رہا ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ تو دونوں کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ اعلان نہیں ہوا، اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اعلان نہیں ہوا، ان کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو یہ اعلان ہوا اس کی ضرورت بئی معنی پڑی کہ جب صلح حدیبیہ ہوا، یہ حدیبیہ
مکہ کے قریب ہے، بلکہ اس کا آدھا حصہ حرم کے اندر ہے، آدھا حصہ حرم سے باہر ہے۔ صلح حدیبیہ جہاں ہوا تھا وہاں پر اب مسجد شمس بنی ہوئی ہے۔ مسجد شمس کے پاس کھڑے ہو جائیں تو یہ جو بیت اللہ کا ٹاور ہے، یہ جو بڑا ٹاور ہے بیت اللہ کا، یہ ٹاور نظر آتا ہے۔ تقریباً کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی 15-16 کلومیٹر کا سفر ہوگا، یعنی وہاں سے کھڑے ہو کے وہ ٹاور نظر آتا ہے، یوں لگتا ہے کہ سامنے بیت اللہ ہے۔ تو یہ جب صلح حدیبیہ ہوا، اس میں چونکہ صلح بڑی دب کے ہوئی، اور ساری جو ہے حضرت عمر تنہو فرمایا کہ حضور کے پاس آ کے کہتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا یہ ناحق پہ نہیں ہیں، پھر آپ اتنی دب کے صلح کر رہے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق کے پاس آتے اور کہتے کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا یہ کافر مشرک جو ہے یہ باطل پہ نہیں ہے، پھر ہم دب کے صلح کر رہے ہیں۔ تو لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کر لی، تو لہٰذا صحابہ کے ذہنوں سے اس بوجھ کو اتارا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہوئی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دب کے جو صلح کی ہے، یہ حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، کہ یہ حضور نے جو دب کے صلح کی یہ حضور سے خطا ہوئی ہے۔ اس بھول کو، اس وزن کو مسلمانوں کے ذہنوں سے اتارنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے دو کام کیے۔ پہلے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ دب کے صلح کرنا یہ دبنا نہیں ہے بلکہ یہ فتح مبین ہے۔ یہ کیا ہے؟ فتح مبین ہے۔ جو صحابہ نے کہا کہ ہم دب رہے ہیں، اللہ فرمایا دبنا نہیں ہے، یہ فتح مبین ہے۔ اور دوسری فرمایا اگر ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی آئی کہ دب کے صلح کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی تو اللہ نے فرمایا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جس تیزی سے اسلام پھیلا ہے اس طرح پہلے نہیں پھیلا، بس صلح حدیبیہ کے بعد اللہ راستے کھولتے رہے اور پھر احکامات نازل ہوتے رہے اور اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ اس لیے اس صورت کو صورت فتح یعنی فتح مبین کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں سوالوں کا جواب بھی ہو گیا۔ ہاں لیکن یہ جتنے حضور علیہ السلام جو کوشش فرماتے تھے اتنی لمبی نمازیں جو پڑھتے تھے، یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ تہجد مراد ہے، اس رات کی نمازیں اتنی لمبے پڑھتے تھے۔ فرائض میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تخفیف فرماتے تھے، لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اور دن کے نوافل میں بھی آپ اتنے لمبے نوافل نہیں پڑھتے تھے۔ رات کی تہجد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر لمبی ہوا کرتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سو جایا کرتے تھے۔